السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم ناظرین گرامی، کچھ لوگوں نے ایک پوسٹ بھیجی، کچھ ساتھیوں نے، اور بہت سے لوگوں نے اس پوسٹ کو بھیجنے کے بعد سوال بھی پوچھا کہ کیا یہ پوسٹ صحیح ہے، چونکہ سوشل میڈیا ایک بہت بڑا سمندر ہے، اس میں سب کچرا بھی چلتا ہے، زیادہ تو کچرا چلتا ہے، تحقیقی باتیں تو کم ہوتی ہیں۔ تو اس میں ایک سوال یہ پوچھا کسی نے، اس کمنٹ یعنی اس لنک کو بھیج کر، جس میں بتایا گیا تھا کہ زنا ایک قرض ہے، اور باقاعدہ کئی ایسی حدیثیں اس میں انہوں نے نقل کی تھیں کہ اگر کسی شخص نے، جس کا مفہوم یہ تھا حدیث کا کہ اگر کسی نے کسی عورت سے، کسی کی بہن بیٹی سے اگر زنا کیا تو اس کی بہن بیٹی بھی زنا میں مبتلا ہوگی، یہ باقاعدہ پوسٹوں میں بتایا جا رہا ہے اور احادیث کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ گویا زنا ایک قرض ہے کہ اگر کوئی ابھی زنا کرے گا تو اس کے گھر میں بھی زنا ہوگا۔ تو انشاءاللہ اس کا ہم وشلیشن کرتے ہیں، اس کا ہم تجزیہ آپ کے سامنے کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ یہ بات کہاں تک درست ہے۔ سب سے پہلی بات ذہن میں رکھے دوستو بزرگوں کہ اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ زنا گناہ کبیرہ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، انتہائی بے حیائی کا کام ہے، رب کو ناراض کرنے والا کام ہے، برا راستہ ہے۔ اتنا برا راستہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی یعنی قرآن کریم میں زنا کے قریب لے جانے والی چیزوں کو بھی منع کر دیا گیا ہے۔ زنا کے قریب جانے والی، غلط دیکھنا وغیرہ وغیرہ، ان ساری چیزوں سے بھی منع کر دیا گیا ہے جو زنا کے قریب لے جانے والی چیزیں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، قریب بھی مت جاؤ، یعنی زنا کے اسباب جو ہیں، زنا پر ابھارنے والی چیزیں ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھو، دور رہو۔ تو انتہائی بڑا گناہ ہے، بلکہ بعض روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ زنا کرنے والا جس وقت زنا کرتا ہے اس وقت اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے، گویا ایمان کا نور اس سے سلب ہو جاتا ہے اتنی دیر کے لیے، اس لیے بہت بڑا گناہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن دوستو بزرگوں، جب زنا کی قباحت اور ممانعت بیان کرنے کے لیے، زنا کے گناہ اور زنا کی برائی، اس کی شناعت بیان کرنے کے لیے جب قرآن ہمارے پاس موجود ہے، صحیح حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں، تو ہم کیوں من گھڑت احادیث کا سہارا لیں؟ یہ جو کہا جائے کہ اگر کسی نے زنا کیا تو اس کے گھر میں اس کے بہن بیٹی سے ضرور زنا ہوگا، انتہائی بالکل غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ظالم ہے؟ اس نے اگر کہیں منہ کالا کیا ہے کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ تو اس کی بہن بیٹی کا کیا قصور ہے بیچاریوں کا؟ اللہ تعالیٰ ان کو زنا میں کیوں مبتلا کریں گے؟ اس کے گناہ کی سزا اس کی بہن بیٹیوں کو کیوں دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اس لیے ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ اگر یہ کھلم کھلا یعنی زنا کرتا ہے، مشہور ہو گیا ہے گناہوں میں، غلط چیزوں میں، اس کے دیکھا دیکھی اگر اس کے گھر کے لوگ اگر اس غلط کام میں مبتلا ہو جاویں تو ظاہر سی بات ہے گھر میں برائی کا لانے والا یہ کہلائے گا، یہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن دوستو بزرگوں، یعنی کسی بھی چیز کو بیان کرنے کے لیے من گھڑت احادیث کا سہارا لیا جائے، یہ انتہائی نامناسب بات ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس وضاحت سے آپ کے سامنے یہ جو بات تھی اس الجھن کو دور کرنے میں آپ کو مدد ملی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اور مزید سمجھائے اور ان سارے گناہوں سے اللہ تعالی ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔